أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم ان کیدی متین. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ آیت نمبر 182 اور 183 سورہ اعراف ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز بھی اسی آیت سے کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ قرآن کریم کی طرف رغبت دے دینے کے بعد، قرآن کریم کا شغف، قرآن کی محبت عطا کر دینے کے بعد دوبارہ ہمارے دلوں کو کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں ہدایت دینا، ہدایت کا رستہ ہمارے لیے آسان اور واضح کر دینا، ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا، محتاجی اور بے بسی سے میرے مالک، ہر طرح کی بدگمانی سے اور ہر طرح کے وسوسوں سے، برے خیالات سے میرے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ انسان دو طرح کی سچویشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی کے رستے پر ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک کھٹک موجود رہتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو کائنات جس نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنی نعمتیں میرے لیے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوئی، اس کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ میں بات کر رہی ہوں ان کی جنہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، ان کے دل میں بھی یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یہ کون ہے جس کے پاس مجھے دوبارہ جانا ہے۔ انسان کی تخلیق سے لے کر کائنات کی ہر شے انسان کو دعوت فکر دیتی ہے، انسان پتہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔ تو جو لوگ اس جستجو میں ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی حق تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حق کی دعوت آتی ہے وہ حق کو پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ حق کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ تو بات آ گئی نان مسلمز کی کہ ان تک حق کا پیغام پہنچا، انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کر دی، جیسا کہ اس وقت کفار مکہ تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جن تک دعوت اسلام تو پہنچ چکی ہے، لیکن وہ اس کو پہچاننے کے باوجود اس کی تکذیب میں لگے رہتے ہیں، اور یہ شیطان کے کھلم کھلے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے کہ جن تک حق کی آواز تو پہنچی، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ اندر ہی اندر جستجو میں ہے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت ضرور دے دیتا ہے۔ یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، جو تکذیب کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بہت بڑی سزا دی جاتی ہے، ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کا راستہ ان سے گم ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پستی کی طرف گرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پیچھے ایک بہت خطرناک قسم کا گڑھا ہے، اور اس گڑھے میں بہت زیادہ آگ کا الاؤ روشن ہے، اور آپ بیک چل رہے ہیں اور مستی میں ہیں، ناچ گانے میں ہیں، بالکل مست ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے، نہ آپ کو یہ احساس ہے کہ اس آگ کی لو آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ اس میں بالکل گرنے والے ہیں، چند لمحے ہیں کہ آپ اس میں گر جائیں گے، لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہے، اور پھر آپ اسی موج مستی میں گرفتار ہوتے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے گر جانا ہے، اور آپ دھڑم سے جا گرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی
حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تمہیں کثرت نے، اور حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ تو یہ ان کا انجام ہوتا ہے، اور اسی انجام کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں انہیں خبر بھی نہ ہوگی، یعنی ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور بالکل برباد ہونے والے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور آخر کار وہ پکڑے جائیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے جب کوئی شخص گناہ میں سرگرداں ہوتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی انعامات کی بھی بڑی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں سم ٹائم ایمان والوں کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ تو اتنا نافرمان ہے، دنیا سے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو بڑا نواز رہا ہے، اس کی گرفت کیوں نہیں آتی، ظالم کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو ہے کہ اللہ کی مہلت ہوتی ہے، اور اللہ اپنی مہلت کو دراز کرتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے، اور پھر اچانک جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس کو کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت کا کام کر رہے تھے تو آپ پوری تندہی کے ساتھ اس کام میں مشغول تھے۔ ہر طرف سے مخالفت تھی، دشمنوں کی دشمنی عروج پر پہنچ رہی تھی، اپنے دشمن بن رہے تھے، اور چند لوگ تھے، چند لوگوں کے سوا باقی مکہ کے لوگ آپ کے خلاف سینہ سپر تھے۔ تو ایسے میں کفار سوچتے تھے کہ کیا خدا نہ خواستہ یہ اپنا ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دیوانے ہو چکے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی دیوانگی کے ساتھ اپنے کام میں جھٹے ہوئے ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہر طرف ان کی مخالفتوں کے پلاننگ جو ہیں ہو رہی ہیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے مخالفتوں کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے۔ تو خدا نخواستہ وہ اس طرح کے نازیبہ کلمات کہتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو میرے آقا خاموش تھے، آقا کسی بات کا ان کی کا جواب نہیں دیتے تھے، صرف اور صرف آپ کا نصب العین، آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے رب کا پیغام ان تک پہنچا دوں اور ان کو گمراہی سے نکال لوں۔ تو ایسے میں جو ان کے سوالات تھے اس کا جواب میرا رب دیتا ہے، اولم یتفکروا، کیا اب تک انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے صاحب پر تو جنون کا ذرا بھی اثر نہیں ہے۔ اللہ ان کافروں کو مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے صاحب پر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی طرح کے جنون کا اثر نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، کیونکہ جس پر خدا نہ خاصہ جنون کا اثر ہوتا ہے اس کے تو کچھ اور ہی اثرات ہوتے ہیں، کچھ اور ہی معاملات ہوتے ہیں، اور میرے آقا کا تو ایک ہی کام تھا کہ آپ تو ڈراتے تھے، ان سے روز محشر سے ڈراتے تھے، رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈراتے تھے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ڈراتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو ڈراتے تھے کہ ایسا مت کرو، تمہیں رب کے آگے جواب دہ ہونا ہے، ایسا مت کرو، کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی کو حقیر مت جانو، ان بے جان بتوں کو مت پوجو، میرے رب کا گھر جو تم نے بتوں سے سجایا ہوا اس کو پاک کر دو، دین ابراہیمی پر آ جاؤ۔ وہ ان کا تو ایک ہی پیغام تھا، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے تھے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھا اور دوسری چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور یہ کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی ہو، اور پھر قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ہر ذی عقل، ہر ذی ہوش شخص جو ہے وہ ایک دفعہ سوچتا تو ضرور ہے کہ یہ کائنات کس نے پیدا کی ہے، جو میرے باوجداد تھے، اتنے سارے لوگ تھے میرے پیارے، وہ سب کہاں چلے گئے؟ ہم اسی بات پر اگر تفکر کرنا شروع کر دیں کہ کل تک کتنے طاقتور لوگ تھے اس دنیا میں، وہ سب چلے گئے، اور
کوئی بھی نہیں بچا. ہم روز جنازے اٹھاتے ہیں، روز لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، روز سورج کو غروب ہوتا دیکھتے ہیں، اور روز سورج کو ایک نئی آب و تاب سے دوبارہ طلوع ہوتا بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ غور و فکر تو کرو آسمانوں اور زمین کی وسیع مملکت میں، اور ان ساری چیزوں پر اللہ کہتا ہے غور کرو جو میں نے پیدا کی ہیں. اور اگر ان کی واپسی کا وقت آ گیا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر تو ان کے پاس مہلت بھی نہیں بچے گی، تو پھر یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران پھریں. اس مضمون کو ہم بہت دفعہ سمجھ چکے ہیں کہ کون ایسا بندہ ہے جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے. ہدایت اتنی ارزاں نہیں ہے کہ طلب کے بغیر ہی مل جائے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یسألونک عن الساعۃ، یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ساعتی قیامت کے متعلق کہ وہ کب آئے گی. یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اس گھڑی کے متعلق کہ وہ کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے نا کہ ایک دن محشر برپا ہوگا، وہ بہت بڑا دن ہوگا. اس دن تم سب کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو وہ آگے سے سوال کرتے تھے کہ جس دن کا آپ ذکر کریں وہ دن کب آئے گا؟ قل انما علمها عند ربی، ان کو کہہ دیجئے کہ اس بات کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. قیامت کا حقیقی علم کہ کس وقت کس لمحے آئے گی وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں کہ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر سمجھ لو کہ قیامت جو ہے وہ بالکل نزدیک ہے. اور وہ ساری نشانیاں حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں. ان کے سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ اس کا حقیقی علم میرے رب ہی کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اسے اپنے وقت پر، یعنی وہ اسی وقت آئے گی جو اللہ نے اس کا وقت اپنے پاس مقرر کیا ہوا ہے، مگر وہ وقت وہ حادثہ بہت بھاری ہوگا زمین و آسمان پر. یعنی وہ بہت مشکل دن ہوگا، بہت بھاری دن ہوگا اور بہت طویل دن ہوگا. وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ہر فرد پکارے گا نفسی نفسی، اپنی جان کی سب کو فکر پڑ جائے گی. اور ایک واحد شخص ہوگا، ایک واحد ہستی ہوگی جو کہے گی امتی 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 امتی. وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تیرے حق میں دعا کرتی ہے فاطمہ، تیری قسمت پہ امتی لاکھوں سلام. یہ وہ امتی کا درجہ میرے رب العالمین نے ہمیں دے دیا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے تھے ہمارے آنے سے پہلے. اس دنیا میں ابھی ہم آئے بھی نہیں تھے تو ہمارا نام آقا کے امتیوں میں لکھ دیا گیا تھا، اور میرے آقا اس وقت سے ہمیں پہچانتے ہیں اور اس وقت سے میرے آقا ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے آقا کو قیامت تک آنے والے اپنے سارے امتیوں کے چہرے دکھلا دیے گئے تھے، ان کے نام بتلا دیے گئے تھے، اور میرے آقا ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے. اور میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ صحابہ کرام سے میرے آقا نے پوچھا تھا سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارا.
تو میرے آقا نے کہا تم نے تو مجھے دیکھا، تم نے تو جبرائیل کو وحی لاتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ کے دور میں تو وحی بھی آتی ہے، آپ تو یہ سب نبوت کا دور دیکھ رہے ہو، اس میں سے گزر رہے ہو، تو تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے صحابہ نے کہا کہ آقا آپ ہی بتا دیجئے۔ تو میرے آقا نے کہا عجیب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، ان تک صرف میرا پیغام پہنچے گا اور وہ مجھ سے شدید محبت کریں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ اور ایک جگہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ وہ میرے ایک دیدار کے لیے اپنے پاس ہر دولت جو ہے نا وہ قربان کرنے کو تیار ہوں گے، کہ اتنی زیادہ محبت وہ کرنے والے ہوں گے، بن دیکھی محبت۔ اور یہ بن دیکھی محبت کے امام جو ہیں وہ ہمارے اویس قرنی ہیں، جنہوں نے بن دیکھی محبت سے ایسا فیضان پایا، ایسا فیضان پایا کہ آج اویس قرنی سے محبت کرنے والا اس فیضان کو سمیٹ لیتا ہے اور کچھ نہ کچھ حصہ وہ پا لیتا ہے۔ جس نے اویس قرنی سے محبت کی اس کو اس بن دیکھی محبت سے حصہ ضرور ملتا ہے۔ اور میرے آقا تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، اگر ہماری بصارت اتنی نہیں ہے، اتنی بصیرت نہیں ہے کہ ہم اپنی ان گناہگار اکھیوں سے ان کا دیدار کر سکیں، تو میرے آقا وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں، وہ تو درود بھیجنے والے، سلام بھیجنے والے اپنے ہر امتی کو دیکھتے ہیں، جو ان کو درود و سلام بھیجتا ہے میرے آقا اس کو جواب بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ سماعت نصیب کر دے کہ ہم اس سلام کو اپنے کانوں سے سن سکیں، اور وہ سماعت جو ہے نا وہ اس جسم کے کانوں کی نہیں ہوتی، وہ دل کے کانوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے دل ہیں وہ دیکھتے نہیں، گویا کہ مومن کا دل ایسا ہوتا ہے کہ مومن کے دل کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں، مومن کے دل کے پاس کان بھی ہوتے ہیں، مومن کے دل کے پاس ساری سینسز ہیں، وہ سب دیکھتا بھی ہے، وہ سب سنتا بھی ہے، وہ محسوس بھی کرتا ہے، اور یہی ہے وہ قلب سلیم جس کو حاصل کرنے کے لیے مومن جو ہے وہ 5 وقت اپنے رب کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور روز درخواست کرتا ہے کہ اللہ جی مجھے سیدھے رستے پہ چلائے رکھنا، مجھے ان لوگوں کا ساتھ دے دینا جو تیرے نام یافتہ ہے، اور آخر اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، رب کے آگے حاضر ہو کر دعا کرے، رب کی معراج پا کر دعا کرے، نماز تو معراج ہے نا، معراج پا کر دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ تو ہم بات کر رہے تھے قیامت کی گھڑی کی، وہ گھڑی ایک مومن کو تو قیامت کی گھڑی کا اس لیے انتظار ہے کہ ہم اس دن اپنے آقا کا دیدار کریں گے۔ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو وہ امتی ہیں جن کو کالی کملی والے کا دیدار چاہیے۔ وہ دیدار اگر روز محشر ہونا ہے تو ہمیں اس دن کا انتظار ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ مومن کے لیے وہ دن اتنا ہلکا ہوگا جیسے ایک فرض نماز، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے وہ دن بڑا بھاری ہوگا، بڑا بھاری ہوگا۔ ہم آگے آگے قرآن پڑھیں گے، 30ویں سپارے میں جائیں گے تو جب ہم وہ نقشہ دیکھتے ہیں جو روز محشر کا 30ویں پارے کی صورتوں میں کھینچا گیا ہے تو ہمارے دل لرز اٹھتے ہیں، خوف سے ہماری آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ہم دہل جاتے ہیں۔ لیکن پھر بات وہی ہے، پھر بات وہی ہے کہ اس دن تو میرے آقا اپنے امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ صرف وہی ایک نبی ہوں گے جو پکار رہے ہوں گے امتی امتی۔
امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ یہ کب آئے گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اس کو اپنے مقررہ وقت پر، مگر وہ بہت بھاری حادثہ ہوگا زمین و آسمان پر۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک نہیں آئے گی۔ اچانک نہیں آئے گی سے کیا مراد ہے کہ اس کی ساری نشانیاں جب تک پوری نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی، اور وہ ساری نشانیاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا حقیقی علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ ولیکن، لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات اقدس سے الوہیت کی نفی فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ خدا تو وہ ہے جس کی قدرت کامل ہے اور اس کا اختیار مستقل ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور مجھ میں یہ اختیار کامل اور قدرت مستقلہ نہیں پائی جاتی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، اور میرا سارا اختیار اسی کا عنایت کرتا ہے۔ لا املک کے کلمات سے اپنی اختیار کامل کی نفی فرمائی گئی ہے، اور الا ما شاء اللہ سے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نفع اور نقصان کا کچھ اختیار ہی نہیں فرمایا۔ فرمایا مجھے اختیار ہے، اور یہ اختیار اتنا ہی ہے جتنا میرے رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب رہی بات کہ کتنا عطا فرمایا، تو عقل انسانی کا کوئی پیمانہ ایسا نہیں کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے۔ اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو 30ویں پارے کی سورہ ضحیٰ کی جو آیت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جس میں میرا رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ واہ سبحان اللہ! کہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول بھی اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور کہاں میرا رب جو ہے اپنے محبوب پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، کہ ان قریب میرا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی یہ سعادت ہے اور کتنی بڑی کرم نوازی ہے جو میرے رب نے ہمارے پیغمبر پر کی۔ اس آیت کو جب ہم سمجھ لیں تو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو معاشرے میں مختلف باتیں پھیلائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گروہوں میں بٹ گئے اور بٹ کر ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگانے لگ گئے کہ وہ تو مشرک ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ یہ ہو گیا۔ مطلب قرآن کو جب ہم سمجھ لیں تو سارے اختلافات اپنی موت آپ ہی مر جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں میرے رب نے واضح طور پر فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو جو اختیارات، جو جو علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا ہے،
اس کی حقیقت اور اس کا حقیقی جو فہم ہے وہ ہمیں ضرور ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں استغفر اللہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ وہ خدا کے پیامبر تھے، وہ خدا کے پیامبر ہیں، وہ ہستی ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیامبر کو بہت زیادہ نوازا، کرم نوازیوں سے نوازا، اتنا نوازا کہ آپ سے پہلے جو سینکڑوں انبیاء آئے کسی کو بھی وہ مرتبہ مقام نہیں ملا جو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیا گیا۔ اس تمام اللہ کی عطا کے باوجود وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیامبر ہے، وہ خدا نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے، اور یہی بات جو ہے اس آیت میں ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اپنا پیامبر بنا کر بھیجا، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا حقیقی علم، قیامت کب آئے گی یہ میرا رب کہتا ہے میں جانتا ہوں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، کتنا یہ ہمیں نہیں پتا، اس کا حقیقی علم میرے رب کے پاس ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ سورہ والضحیٰ کی یہ آیت ہمیں بتا دیتی ہے کہ اتنا بلند اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دے دیا، اتنا بلند مقام و مرتبہ دے دیا کہ میرا رب ان کو راضی کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم آپ کو ان قریب اتنا نوازیں گے فتار و دا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا اس وقت راضی ہوں گے جب آپ کا ایک امتی بھی جہنم میں نہیں رہے گا۔ وہ محبوب، وہ نرم خو، وہ نرم دل، وہ محبت کرنے والے آقا جنہوں نے اپنی ساری حیات مبارکہ انسانیت کی فلاح کے لیے گزار دی، انسانیت کے لیے آپ نے تکلیفیں اٹھائیں کہ وہ انسانیت کو گمراہی سے بچا سکیں، دوزخ سے بچا سکیں، اور پھر روز محشر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حق عطا کرے گا، آپ کو یہ قوت عطا کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے گا کہ آپ جتنے چاہیں اپنے امتی جہنم سے نکلوا لیں، اور پھر اس دن میرے آقا ہر اس امتی کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں جائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ رائی کتنی چھوٹی سی، وہ جو اس کا دانہ ہے وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کچن میں کبھی نہ کبھی رائی کو استعمال ہم نے کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ میرے آقا کو جو اختیارات اس جہان میں دیے جائیں گے، روز محشر دیے جائیں گے، یا اس جہان میں جو اختیار دیے گئے اس کا اندازہ ہماری یہ ناقص عقل کر ہی نہیں سکتی۔ کتنا علم آپ کو دیا گیا ہم نہیں جان سکتے۔ میرے آقا کتنے حجابات میں تھے، آپ کے اوپر کتنے نور کے پردے تھے، اور کس صحابی نے، کس زوجہ نے آپ کو کتنے پردوں کے پیچھے سے دیکھا، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ بڑے راز کی باتیں ہیں، یہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی اکھیوں میں اور آپ کے چہرے پر ایسی روشنی، ایسا نور آ گیا تھا کہ لوگ اس کی تاب نہیں لا پاتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالا کرتے تھے، اور کس طرح یہ تمام واقعہ جو ہمیں تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے رب العالمین کا دیدار معراج پہ جا کر کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں جو تجلیات الہیہ موجود تھیں ان کی تو کوئی شخص اس دنیا میں تاب نہ لا سکتا۔ یہ تو میرا رب تھا جس نے ان پر بہت سارے حجابات ڈالے ہوئے تھے، اور جو جس مقام صحابیت پر ہوتا اسی مقام کا دیدار
کیا کرتا تھا۔ اور ہم عائشہ کہتی ہے نا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے کر آئے، چاندنی رات ہے، اور آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ زمین پر پڑی ہوئی سوئی جو ہے نا وہ بھی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تو یہ ہے جی میرے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے کہ ہماری عقل اور ہمارا فہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، لیکن میرا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اور میرا رب جو ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ ایک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک واحد یکتا شانوں والے رب العالمین کے سب سے محبوب، سب سے پیارے رسول ہیں، جن کو میرے رب نے اپنے بہت سارے نام بھی عطا کیے، جن کو میرے رب نے رؤوف الرحیم بھی کہا، جن کو میرے رب نے شفیع المذنبین بھی کہا، کہ وہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش بھی کروائے گا۔ قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بخشش مانگے تو تب تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ ہمیں پہچان لینا چاہیے، اور کسی طرح کسی بھی مسلمان کے دل میں یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً یہ شائبہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ محض ایک غلط فہمی ہے، ایک بدگمانی ہے جو پھیلائی جاتی ہے، جو اڑائی جاتی ہے، کہ کوئی بھی امت محمدیہ کا فرد خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہے اور رسول اللہ ہے، ان کا مقام و مرتبے کا فرق ہمیں جان لینا اور سمجھ لینا چاہیے، اور اس آیت میں بھی ہمیں اسی کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے احکامات ملتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، مگر اللہ چاہے جو، اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ تو میں تو محض ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ هو الذی خلقکم، وہی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے ایک جان سے، اور پھر اس نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اطمینان پاؤ اس جوڑے سے، زوجہا لیسکن الیہا، تاکہ تم تسکین حاصل کرو اس سے، اور پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے ہلکے سے حمل سے، پھر چلتی پھرتی ہے اس کے ساتھ، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دعا مانگتے ہیں میاں بیوی دونوں اللہ سے، جو ان کا رب ہے کہ اگر تو عنایت فرمائے ہمیں تندرست لڑکا تو ہم ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے۔ پچھلی آیت میں توحید کا بیان تھا، اور توحید کا بیان تبھی مکمل ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کا بھی رد کر دیا جائے، چنانچہ اس آیت میں شرک کی تردید کر کے مسئلہ توحید کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا۔ کیسے؟ میرا رب کہہ رہا ہے وہی خدا ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے بنانے کا مقصد بھی یہاں پر بتا دیا۔ اس جوڑے بنانے کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ تم تسکین حاصل کرو، لیسکن الیہا، تاکہ تم ان سے سکینت پاؤ، سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر سکون نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جو اللہ کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے، اور اس رشتے کو حاصل کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ملتا ہے انسان کو، وہ یہ ہے کہ انسان کو حقیقی سکینت ملتی ہے، حقیقی سکون ملتا ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس ریلیشن کے بعد ان دونوں پر ایک سکون جو ہے وہ سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور
پھر جب وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک سکون کی کیفیت جو ہے ان کو نصیب ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے، مطلب کہ جب ان کے میاں بیوی والے ریلیشنز جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ ہلکا سا حمل اس کو ٹھہر جاتا ہے۔ حمل جب سٹارٹ میں ٹھہرتا ہے تو وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اس کا احساس خود اس عورت کو بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد جب ان میاں بیوی کو اس خوشخبری کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایک تندرست لڑکا عطا فرما، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تاکہ ہم ضرور ہو جائیں تیرے شکر گزار بندوں میں سے۔ ہماری ایک بیٹی نے ایک دن مجھے میسج کیا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر پہلا بیٹا پیدا ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں یہ دعا کر سکتی ہوں؟ تو میری پیاری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے، جو بھی اس کی نعمت مانگنی ہے، آپ بخوشی مانگیں۔ اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہم اس کو مانگنے میں کچھ اللہ سے شرم محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بیٹی بھی مانگ سکتے ہیں، جس کو بیٹی کی خواہش ہے وہ بیٹی مانگے، جس کو بیٹے کی خواہش ہے وہ بیٹا مانگ سکتا ہے۔ اللہ نے کہیں یہ پابندی نہیں لگائی۔ اور جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے اس بیٹی کا میسج یاد آ گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا فرما، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جان نشین عطا فرمائے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہی اللہ نے رکھا ہے کہ بے اختیار ہی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جان نشین عطا فرمائے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ نے ان کو صحیح سالم اولاد دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے، سو اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یعنی وہ دونوں میاں بیوی اس بیٹے کو بتوں کی طرف منسوب کرنے لگے اور اس کا نام عبد العزیٰ یا عبد المنات وغیرہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت کے جو لوگ تھے، یہ مشرکین مکہ، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو خود بنائے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک بت تو اس محتاج ہے کہ اس کو بنایا جائے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى وَلَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں راستہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری تابعداری نہیں کریں گے، برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا چپ رہو، کیونکہ وہ تو سن ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا ان کی مدد کرنی ہے یا کیا تابعداری کرنی ہے۔ یہاں ان کے پتھر کے جو خدا تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری طرح، تو پکارو انہیں، بس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری پکار کو اگر تم سچے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے تدعون۔ تدعون کا مطلب بعض مفسرین نے تعبدون بھی کیا ہے۔ مفسرین کریم کی رائے کو دیکھیں گے۔ حضرت علامہ ابن قیم نے لفظ دعا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا بمانی عبادت ہے اور ایک دعا بمانی سوال، کیونکہ یہاں لفظ آیا نا تدعون، تدعون کا کیا مطلب ہے؟ دعا، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب عبادت۔ دعا اور عبادت، ان کی تفسیر کو ہم مزید جب سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو ہمیں شرک کے بارے میں جو مکمل آگہی ہے انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی کبھی معافی
نہیں ملے گی۔ عبادت کرنے والے کو بھی داعی کہتے ہیں اور سوال کرنے والے کو بھی داعی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر ہم کسی سے کچھ مانگیں، یعنی اگر اولاد اپنی ماں سے کچھ مانگتی ہے، یا کوئی ہم جا کے کسی دکاندار سے کچھ مانگتے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ سے ہم جا کے کوئی فیور مانگتے ہیں، یعنی کسی فرد کا کسی فرد سے مانگنا، سوال کرنا، وہ شرک نہیں ہے۔ کیا شرک ہے؟ کسی کو اپنا الہ مان کر اس کی عبادت کرنا، کسی کو اپنا الہ مان کر اس سے دعا کرنا، یہ شرک ہے۔ اس چیز کو بہت اچھا سا ہمیں واضح انداز میں سمجھ لینا چاہیے۔ ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ اس معاملے میں اتنا زیادہ محتاط اور سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کچھ نہیں مانگ سکتے۔ آپ کیسے مانگ سکتے ہو؟ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تو اس جملے کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آج اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جو ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتے ہیں وہ کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جانے انجانے میں اتنے قبیح جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ کانسیپٹ ہر حال میں اپنا کلیئر رکھنا ہے۔ حقیقی مالک، حقیقی الہ، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اجیبوا دعوت الداعی، میں اپنے دعا مانگنے والوں کی دعا کی، پکارنے والوں کے پکار کی جو ہے نا وہ قبولیت بھی کرتا ہوں اور ان کو عطا بھی کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو پھر جو اللہ کے پیارے بندوں سے ہم جا کر مانگتے ہیں، جو اس دنیا میں ہیں ان سے بھی ہم مانگ لیتے ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے مزاروں پر جا کر بھی ہم دعا مانگ لیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو مطلب بات ہمیں سمجھ میں آنی بڑی ضروری ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں ہی ہوں تقسیم کرنے والا، جب کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو کیا ہمارا کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ حقیقی دینے والا اللہ ہی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا، عطا اللہ نے کیا، اور وہ آگے بانٹنے والے ہیں۔ ان القاسم، اس کا یہی مطلب ہے کہ میں تو بانٹنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرنا اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا، یہ تو قرآن نے بھی کہا، یہ تو قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا نا کہ تم جاؤ نبی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو نبی کیسے ہمارے لیے مغفرت طلب کریں گے جبکہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی راز ہمارے اوپر افشا ہو جاتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ حقیقی دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے بندوں کے پاس آؤ، ان سے درخواست کرو، پھر ان کی سفارش ہوگی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور بالکل یہی عقیدہ جو ہے وہ تمام اہل سنت کا مزاروں کے اوپر جا کر جو دعا کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ مزاروں پر جا کر جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ان نیک بندوں کا واسطہ اور وسیلہ طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ ان بندوں کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں تو عطا فرما دے، یا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پنجتن پاک کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں عطا فرما دے، یا ہم اپنے آپ کو چشم تصور میں پنجتن پاک کی خدمت میں لے جاتے ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں چپکے چپکے کہ بی بی یہ میں نے آپ کے لیے ہدیے کا اہتمام کیا، اور یہ میں نے آپ کے لیے صدقہ کیا، خیرات کیا، اور وہ صدقہ خیرات کا میں نے ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور میری یہ درخواست ہے کہ میرا یہ ہدیہ بھی قبول کر لیں اور میرے لیے دعا بھی فرما دیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیں لیکن وہ دعا نہ فرمائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ صدقے کے بارے میں تو ہمیں واضح حدیث ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس شخص کو جس نے کہا تھا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، تو آقا نے کہا تھا تم اس کے لیے صدقہ کرو گے تو اس کو پہنچے گا،
اس تک پہنچا دیا جائے گا وہ صدقہ. تو اسی طرح ہماری ساری دعائیں، ہماری التجائیں، ہمارے جو اصال ثواب ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہ ان فوت شدگان تک پہنچائے جاتے ہیں. ہمارے ناموں کے ساتھ یہ تحفے پہنچائے جاتے ہیں. جب تحفے پہنچ جائیں گے تو کیا ہماری دعا کی درخواست رہ جائے گی پہنچنے والی؟ وہ نہیں پہنچے گی، وہ بھی ضرور پہنچے گی انشاءاللہ، اور وہ دعا بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو بھی دینا ہے وہ دینا اللہ ہی نے ہے. یہ اللہ نے مختلف کیا کہنا چاہیے واسطے اور وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارا کلیئر ہو جانا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں خدا نہ خواستہ کہ کوئی بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور اس کے پاس کلی اختیار ہے، اگر اللہ نہ بھی چاہے یہ چاہے تو ہو جائے گا، تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو تبھی ہوگا. یہ ہے کہ اس کی دعا برکت کا باعث ہوگی اور انشاءاللہ اس کی جیسے اس دنیا میں سفارشیں کام آتی ہیں ایسے اس دنیا میں بھی سفارشیں کام آتی ہیں. یہ تو ہم سفارش لڑا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے سفارش کے ذریعے ہمارا کام بن جائے. تو ہم ڈائریکٹ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ مانگتے بھی ہیں اور ڈائریکٹ مانگنا ہمیں سکھایا بھی گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں. اور وسیلے سے بھی مانگنا ہمیں قرآن نہیں سکھایا نا. قرآن ہی کہتا ہے جاؤ میرے نبی کے پاس اور جا کے اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں مغفرت طلب کرے. تو جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر ہم تو ضرور جائیں گے اور ان سے جا کے درخواستیں بھی ان کو دیں گے، عرضیاں بھی ان کو پیش کریں گے کہ ہمارے لیے مغفرت طلب کر دیجئے. اور جہاں ہم آخرت کے لیے ان سے مغفرت طلب کرنے کی دعا لیں گے وہاں کچھ اپنی دنیاوی حاجات بھی ساتھ پیش کر دیں گے کہ یہ بھی ہم پہ نظر کرم کر دیجئے اور ہمارے لیے دعا کر دیجئے. بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، پھر انہیں پکار کر دیکھو، پھر چاہے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں اگر تم سچے ہو. اب یہاں پر بات آ گئی ہے جی جھوٹے خداؤں کی. اگر کسی جھوٹے خدا کے پاس، کسی بت کے پاس یا کسی انسان کے پاس کوئی اس فرد کو، اس بادشاہ حکمران کو اپنا خدا سمجھ کر جائے گا اور اس کو کہے گا کہ میری یہ دعا قبول کر دو، تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ ممکن نہیں. اس کو یہاں پر چیلنج کیا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ پکار کر دیکھو، پھر چاہے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کرے اگر تم سچے ہو. تو ایسا ممکن نہیں ہے. وہ جو جھوٹا خدا ہے وہ کچھ دینے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ اختیار صرف اور صرف میرے رب العالمین کی طرف ہی ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، جن کو ہم جا کے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہاں میں تمہارا یہ کام کر دوں گا. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں تو آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں. تو مطلب ان کا انداز ہی یہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے پاس اختیار کلی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. اور کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اختیار کلی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. الہم ارجن یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. آپ کہیے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر سازش کرو میرے خلاف اور مت مہلت دو مجھے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. بے شک میرا حمایتی اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیکوکاروں کی حمایت کرتا ہے. کفار مکہ علیہ السلام کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے خداؤں کی توہین کی اور ان کی خدائی کو تسلیم نہ کیا تو ہمارے بت برہم ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ خود جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ قرآن کے ذریعے یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے کہ بے شک میرا حمایتی اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ نیکوکاروں کا حمایتی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اور وہی ہے جو کہ حامی و ناصر ہے
صالحین کا بھی، یعنی وہ اللہ نہ صرف اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا حامی و ناصر ہے، بلکہ وہ تمام پیروکار جو سچے دل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ان سب کا اللہ ہی حامی و ناصر ہے۔ بے شک حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تدعوهم إلى الهدى ولا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، اور اگر تم انہیں راستے کی طرف پکارو تو وہ کچھ نہیں سنیں گے، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے الگ ہو جائیں۔ یہاں ان بتوں کی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، نہ کہ وہ نہ تو تمہاری باتوں کو سنتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہیں دیکھنے والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر تمہیں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب پچھلی آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ ان سے اعراض برتیے، ان جاہل لوگوں سے الگ ہو جائیں، اور اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کہتا ہے کہ فوراً میری پناہ میں آ جاؤ۔ وسوسہ یہ ایک بہت بری چیز ہے، اور وسوسہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں تو بہت عبادت گزار ہو گئی ہوں اور میں بہت اب اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہوں تو اب شیطان میرے پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا اور مجھے وسوسے میں نہیں الجھا سکتا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر شیطان کے وسوسے سے بچنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہوتی تو میرا رب اس بات کا ہمیں قرآن میں حکم نہ دیتا۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگو تو فاستعذ باللہ، تو اپنے رب کی پناہ میں آ جایا کرو، یعنی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکے۔ اچھا، اب اس بات سے اگر کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ انسان کے قلب کو اگر غفلت میں پاتا ہے تو وہ اپنی سونڈ اندر جما دیتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو جب ہمارا قلب ہی ذاکر ہے، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم تو زبان سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو شیطان نہیں ڈال سکتا۔ تو شیطان اگر اپنی سونڈ کے ذریعے اندر نہیں ڈال سکتا نا تو شیطان کانوں میں آ کے پھونک دیتا ہے۔ ایسے کبھی کبھی لگتا ہے نا ایک دم ایک آواز آتی ہے ہمیں، تو اس آواز کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ وہ شیطان کی آواز ہے یا ملہم فرشتہ، ایک فرشتہ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے جس کا نام ملہم ہے، یا اس ملہم کی آواز ہے۔ تو یہ پہچان کس کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ پہچان اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ عقل سلیم عطا فرما دیتا ہے، جس کا قلب سلیم ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے مسلسل ریاضت اور جد و جہد یعنی کہ مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے بار بار ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی پناہ میں رہو، اللہ کی پناہ میں رہو۔ جب ہم قرآن پڑھنے لگے سب سے پہلے ہمیں کہا گیا کہ تعوذ پڑھ لو، تعوذ پڑھو پھر قرآن شروع کرو۔ آپ دیکھیں کبھی ہم قرآن میں اگر رکتے ہیں بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے کہ جب وہ بات کرنے کے بعد تم دوبارہ قرآن پڑھو تو دوبارہ تعوذ پڑھو۔ تو تعوذ کا کیا مطلب ہے؟ تعوذ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ جب ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں اپنی پناہ دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر سمجھ آ گئی نا، جب پناہ مانگی تو اللہ سنے گا، اور جب سنتا ہے تو پھر اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جب چھوتا ہے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے تو وہ خدا کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔
تو فوراً ان کی اکھیاں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو نور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، جو ہی شیطان ان کے دلوں میں یا کانوں میں کوئی غلط بات پھونکتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اکھیاں کھل جانے سے کیا مراد ہے کہ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے، اور وہ فوراً اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، لاحول پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر وہ باز نہیں آتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور جب تم ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ فلاں معجزہ کیوں نہیں لایا گیا؟ کہہ دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت ساری دلیلیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، یؤمنون، جو ایمان لائے ہیں۔ کفار کی یہ بد خصلت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے، اور اگر ان سوالوں کے جواب آنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو پھر وہ کہتے کہ ابھی تک وحی نہیں آئی، اگر نہیں آئی تو آپ اپنے پاس سے گھڑ کر اس کا جواب دے دیں۔ تو اس بات کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات سے، اپنی زبان سے یا اپنی خواہش نفس سے کچھ بات نہیں کرتے، ان کی زبان وہی الفاظ ادا کرتی ہے جو اللہ کی جانب سے وحی کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بات کرتے، جو اللہ ان کو سکھلاتا ہے وہی بات کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت ہے۔ کون سی روشن دلیلیں ہیں؟ یہ قرآن کی آیات روشن دلیلیں ہیں، اور یہ ہدایت بھی ہیں اور یہ رحمت بھی ہیں، کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ یہاں قرآن کے ادب کا اصول بیان کر دیا گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے۔ یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش ہو جاؤ، اس وقت بالکل کچھ نہیں بولا۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو آپ اٹھ کے اس محفل سے چلے جائیں، باہر جا کے وہ کام کر لیں۔ کوئی کال آ گئی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے اور جناب ادھر ہی بیٹھے کان لگا کے سنا جا رہا ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے یہ باتیں۔ یا پھر آج کل جو رواج چل گیا ہے کہ گھروں میں ہم نے سن لیا کہ جی گھروں میں تلاوت لگا رہے ہیں، اب ہم نے اپنے موبائل پر تلاوت لگا دی ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی اور اپنا فرض ادا کر لیا۔ اب بچے بھی شور کر رہے ہیں، ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کے ہم سارے کام کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں تو روز گھر میں تلاوت لگاتی ہوں، میرے تو مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے تو مسائل ہی نہیں حل ہو رہے۔ تو بھئی جب قرآن لگا کر اس کا ادب ہم نہیں کریں گے تو پھر تو مسائل بڑھیں گے نا۔ پھر تو جو پہلے مسائل تھے اس کے ساتھ اب اگلا مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ اب اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی بھی ہم مول لے لیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ہے، کہ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں واضح حکم ہے، واضح دلیل ہے۔ اور 204 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت ایسی ہے کہ یہ آیت ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے۔ یہ ہم نے اپنے دل کے آنگن میں بڑی بڑی لکھ کے لگا لینی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہے تو خاموش، پھر کچھ بات نہیں ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو یاد کرو، اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے یاد کرو، صبح اور شام، بلند آواز میں بھی، بالغدو والآصال، صبح کو بھی اور شام کو بھی،
ولا تکم من الغافلین، اور غفلت کرنے والوں میں مت ہو جانا۔ اب اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے اللہ نے یہاں پر وہ بھی بتا دیا، کیسے یاد کرنا ہے، فی نفسی کا، اپنے دل میں، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتن، اور خوف سے۔ جب اللہ کا ذکر آئے تو وہاں پر جو خیفتن، خوف کی بات آتی ہے، تو یہ کون سا خوف ہے، یہ وہ خوف ہے جس پر محبت غالب ہوتی ہے، دون الجہری، بغیر آواز کے، یعنی کہ جی ہی جی میں، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرو، من القولی، آواز کے بغیر، یعنی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اللہ کو یاد کرنے کے سارے گر اللہ نے سکھا دیے کہ اللہ کو صبح و شام یاد کرنا ہے، بلند آواز میں بھی یاد کرنا ہے، اور دل ہی دل میں چپ کے بھی یاد کرنا ہے، گڑ گڑا کر بھی یاد کرنا ہے، محبت کے اندر لپٹے ہوئے خوف سے بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ کی یاد سے کبھی بھی ہم نے غافل نہیں ہونا۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں جو علماء اکرام ہیں، صوفیہ اکرام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر پورے کے پورے اس وقت تک نہیں داخل ہوتے جب تک کہ ہم ذکر خفی نہ سیکھ لیں۔ ذکر خفی کیا ہے کہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا، دل ہی دل میں اللہ کا ذکر ایسے کرنا کہ زبان بھی نہ ہلے، اور دل جو ہے وہ ہر لمحے اللہ 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 کرتا رہے، ہر دھڑکن اللہ اللہ بولے، اور پھر وہ دھڑکن اتنا اللہ اللہ بولے کہ ہماری باڈی کا ہر سیل اللہ اللہ کہنے لگ جائے۔ تو یہ ہے جی ذکر خفی، اور ذکر خفی کرنے والے جو ہیں وہ اس آیت سے استدلال لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ کہاں پر آیا ہے جی ذکر خفی کرو، کہاں پر آیا جی دلی دل میں ذکر کرو، کہاں پر آیا پاس انفاس کا، تو یہاں پر آیا ہے پاس انفاس کا۔ یہ ہے جی آیت نمبر 205، اور سورت ہے سورہ اعراف۔ اور یہ آیت بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنی ہے، اور کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ یہ ذکر، اس کی بھی ہم پریکٹس شروع کریں کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ شوق ہمیں ہو، ہمیں یہ جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے جو لازمی کرنا ہے، یہ اضافی کام نہیں ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو جاؤ یاد الہی سے غافل رہنے والوں میں۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہیں وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سمعنا وَأَطَعْنَا۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی، تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ تیرے رب کے پاس کون ہے؟ فرشتے، ملائکہ، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ اور یوں اس صورت کی جو آخری آیت ہے اس میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ فرشتے کیسے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی فرما برداری بجا لاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، جتنی مرتبہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی سب سننے والوں پر اس پر سجدہ کرنا جو ہے نا وہ واجب ہے۔ آیت 206، یہیں پر الحمدللہ سورہ اعراف مکمل ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ثلاثہ سپارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور یہیں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام بھی کریں گے۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم نے 182 نمبر آیت سے کیا تھا۔ 182 سے لے کر 206 تک ہم اب محاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ایسی جگہ سے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں مہلت دوں گا۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو جنون نہیں ہے؟ وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھا، اور دوسری چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور
اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی ہو، پھر قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں حیران پھریں۔ قیامت کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا ظہور کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اس کو اپنے مقررہ وقت پر، مگر یہ بہت بھاری حادثہ ہے آسمانوں اور زمین میں، نہ آئے گی تم پر مگر اچانک۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں، اس کے متعلق آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی ضرر کا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں تعلیم الہی کے بغیر جان لیتا غیب کو تو خود ہی بہت جمع کر لیتا خیر کو، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف۔ میں نہیں ہوں مگر صرف ڈرانے والا نافرمانوں کو اور خوشخبری سنانے والا اس قوم کو جو ایمان لے کر آئی ہے۔ وہی ہے خدا جس نے پیدا فرمایا ہے تمہیں ایک جان سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ اطمینان حاصل کرے اس جوڑے سے، پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے ہلکے سے حمل سے، پھر چلتی پھرتی رہتی ہے اس کے ساتھ، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دعا مانگتے ہیں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ اگر تو عنایت فرمائے ہمیں تندرست بیٹا تو ہم ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے۔ پھر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم اولاد بخشی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ دونوں اللہ کا شریک بنانے لگے، سو اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ کیا ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے اور وہ خود بنائے گئے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، یکساں ہے کہ آپ انہیں بلائیں یا خاموش رہیں۔ بے شک وہ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری طرح، تو پکارو انہیں پس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری پکار کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یا کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں، یا کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر سازش کرو میرے خلاف اور مت مہلت دو مجھے، بے شک میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اتاری ہے یہ کتاب، اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے، اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں راستہ کی طرف پکارو تو وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ درگزر کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے الگ رہیں، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے لے جاتے ہیں، پھر وہ باز نہیں آتے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ فلاں معجزہ کیوں نہیں لایا؟ کہہ دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت سی دلیلیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سنو اور خاموش رہو
تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے یاد کرو، اور صبح اور شام بلند آواز کی نسبت ہلکی آواز سے، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ بے شک جو تمہارے رب کے ہاں ہے وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی، سب سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ اعراف آج مکمل ہو گئی۔ اے اللہ جتنا ہم نے پڑھا اس کو قبول کر لے، اس میں کوئی غلطی رہ گئی، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی نیت میں کجی آ گئی، میرے مالک تو ہمیں درگزر کر دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ بے شک تو غفور الرحیم ہے، اور تو ہماری اس کاوش کو قبول کر لینا۔ آمین ثم آمین۔